بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، ایک انگریز تاجر کی واکنگ مسجد میں آمد و رفت تھی۔ وہ جب بھی مسجد میں آتا بڑے شوق سے وضو کرتا، نہایت ہی انکساری سے نماز پڑھتا، بہت دیر تک سجدے میں گرا رہتا اور ایسی محویت کے ساتھ دعا کرتا کہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کے سوز و گداز کو محسوس کرتے۔ ایک دن مسجد کے امام صاحب نے پوچھا، آپ کے قبول اسلام کا سبب کیا ہے؟ انگریز نے جواب دیا، نماز کا جادو، یعنی نماز کی کشش۔ امام صاحب نے پوچھا، مگر نماز تو آپ نے قبول اسلام کے بعد پڑھی ہوگی؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میری نماز پہلے تھی اور قبول اسلام بعد میں ہوا۔ امام صاحب نے پھر کہا، یہ بڑی عجیب بات ہے، میں سمجھ نہ سکا، ذرا تفصیل سے آپ بتانا چاہیں گے کہ اسلام سے پہلے نماز تک آپ کی رسائی کیسے ہوئی؟ اس پر اس نے کہا، امام صاحب، میرے قبول اسلام کا واقعہ یقیناً بڑا عجیب ہے۔ وہ اس طرح کہ 1912 سے میں مشرقی افریقہ کے برطانوی علاقہ کینیا میں آباد ہوں اور وہاں میری بہت تجارت ہے۔ مذہبی اعتبار سے میں پروٹسٹنٹ عیسائی تھا اور اپنے عقیدہ میں بہت سخت تھا۔ میری روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر حد درجہ مطمئن تھی۔ اگرچہ کاروبار کے سلسلے میں میرے وقت کا بڑا حصہ بیرون ممالک کے سفر میں گزرتا تھا، لیکن کاروبار کی سخت مشغولیت بھی مجھے انجیل کے مطالعے اور مذہبی جلسوں کی شرکت سے باز نہ رکھتی تھی۔ انجیل کا ایک نسخہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا اور میرا اعتقاد تھا کہ میری روح کا زیور یہی ہے۔ امام صاحب، اس دوران مجھے مصر جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پہلی مرتبہ میں نے اسلام کی تاریخی شوکتوں کی سیاحت کی۔ میں نے دریائے نیل دیکھ کر فرعون کی پوزیشن بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی حقیقی صورت سے بھی آگاہ ہوا۔ میں نے وہاں کے مشہور تاریخی اور دینی ادارے جامعہ ازہر کی زیارت کی، مسجد محمد علی کبیر، مسجد محمد حسین اور مسجد سیدہ کو دیکھا۔ ان زیارتوں کا میرے دل پر خاص اثر ہوا۔ اس کے بعد میں کثرت سے مصر جانے لگا۔ آہستہ آہستہ میری یہ حالت ہو گئی کہ میں جب بھی کاروبار سے ذرا فارغ ہوتا، ایک اندرونی جذبہ میرے دل کو پکڑ لیتا اور کشاں کشاں مجھے اسلامی مسجدوں میں لے جاتا۔ میں وہاں خدا پرستی کی کچھ ایسی دل نواز کیفیتیں دیکھتا تھا کہ جن سے دل کبھی سیر نہ ہوتا تھا۔ وہاں ایک شخص ایک اونچے مینار پر کھڑا ہو جاتا اور نہایت دلکشی کے ساتھ ایک روحانی گیت گاتا، یعنی اذان، جس سے مسجد کی فضائیں جھومنے لگتیں۔ اس کے بعد امیر اور غریب، گورے اور کالے، چھوٹے اور بڑے، سب مسلمان جوک در جوک مسجد میں داخل ہوتے، امامیں اور عبائیں اتار کر ننگے پاؤں پانی کے حوض کے گرد بیٹھ جاتے۔ پھر یہ لوگ اپنا ہاتھ منہ کئی مرتبہ دھو کے صاف اور اجلا کر لیتے۔ اس کے بعد سب لوگ حوض سے اٹھتے، کپڑے پہنتے اور قطاریں بنا کر مسجد کے دالان میں بڑی محبت سے بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد اقامت کہی جاتی اور تمام حاضرین نہایت ہی ادب اور وقار کے ساتھ صفیں بنا لیتے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے میدان جنگ کی منظم اور مرتب صفیں یاد آ جاتی۔ پھر نماز شروع ہو جاتی اور تمام مسجد میں ہیبت و جلال اور سکون و سکوت کی کیفیتیں چھا جاتی۔ پھر دل لبھا دینے والے رکوع و سجود کے مناظر میری آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ملتے۔ یہ مناظر ایسے مؤثر ہوتے تھے کہ جس شخص میں ذرا بھی عقل و احساس موجود ہو، وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دیکھنے والے کو اللہ کی شان نظر آتی تھی اور انسان محسوس کرتا تھا کہ گویا میں اس دنیا سے بلند ہو کر کسی دوسرے عالم میں کھنچا چلا جا رہا ہوں۔ سچ پوچھئے، نماز کی دلکشی اور جاذبیت کا اثر گویا جادو کی طرح میرے دل پر اثر انداز ہو رہا تھا اور نماز کے عمل کی خوشنمائی نے میرے دل کو جیت لیا۔ سجدہ ریز ہونے نے میری فطرت کو زیر کر لیا۔ جب وہ حوض کے کنارے بیٹھتے تھے تو مجھے حسرت ہوتی کہ کاش میں ان کے ساتھ شامل ہو سکتا۔ جب وہ قطاریں باندھتے تو میں خیال کرنے لگتا، اے کاش میں بھی دوڑ کر ان کے ساتھ مل جاؤں۔ جب وہ سجدے میں گرتے تو میرا دل بیٹھ جاتا کہ میں ان کے ساتھ کیوں شامل نہیں۔ میں مسجد میں خوشی کے ساتھ داخل ہوتا تھا، لیکن جب نماز کے بعد واپس لوٹتا تو محسوس کرتا کہ گویا دوسروں کے دامن مراد پھولوں سے بھرے ہیں اور میرا دامن خالی ہے۔
اسلام نے نماز کی خوشنمائی کی راہ سے مجھ پر حملہ کیا اور مجھ پر اسلام کا عمل تسخیر شروع ہو گیا۔ نماز کے دلگداز نظارے اور اسلامی عبادت کی روح پرور کیفیتیں مجھ میں اسلام کی کشش بھرنے لگیں اور میرے آبائی عقائد میں ذوف آنا شروع ہو گیا۔ میں اکثر دل کے چین کو شکوک کے کانٹوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میری یہ تمام کوششیں بیکار تھیں۔ مجھ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دینی علوم کی خواہش غالب آ گئی اور اب میں مطالعہ اسلام کے لیے بہت بے چین ہو گیا۔ میں اسلامی تعلیمات کا بڑے غور سے مطالعہ کرنے لگا۔ جس قدر میرا مطالعہ بڑھا، اسی قدر میرے شوق کا دامن پھیلتا چلا گیا۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے عربی زبان ضرور سیکھنی چاہیے۔ اس دھن میں کئی سال گزر گئے۔ جس قدر اسلام کے متعلق میری بحث و تحقیق کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اسی قدر میری روحانی پیاس بڑھتی چلی گئی۔ آخر کار میں پوری طرح اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک دن میں نے اذان سنی۔ ناگہاں کسی چیز نے میرے دل کو کھینچا اور میں نمازیوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ الحمدللہ کہ اب میں پورے طور سے مسلمان ہوں، اور میری رائے ہے کہ کوئی دین اور مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک نماز ہی کو لیجئے، صرف اس ایک چیز میں ایسے لطیف، عجیب اور عظیم الشان سبق موجود ہیں جو ساری دنیا کی نجات اور رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ اس میں لطافت اور پاکیزگی ہے، اس میں غسل و وضو کے پاکیزہ ضابطے ہیں، اس میں عجیب قسم کی ورزش ہے، اس میں اتحاد و اجتماع ہے، اس میں مساوات و ہمدردی ہے۔ ان خوبیوں کے بعد یہ بہترین عبادت ہے۔ اس کے علاوہ نماز میں امام کی اطاعت اور اہل اسلام کے اجتماعی نظام کا راز بھی پوشیدہ ہے۔ باقی رہا بندے کا خدا سے راز و نیاز کا سلسلہ، تو یہ ایک ایسا کرشمہ ہے جسے ہم محسوس تو کر سکتے ہیں مگر بیان نہیں کر سکتے۔ دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ نے نماز میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ کس طرح سے غیر مسلموں کو بھی اپنی جانب کھینچ لیتی ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان نماز ہی سے اتنا دور ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں تمام روزی رزق کے مسائل، بیماریوں، تکلیفوں، دکھوں، پریشانیوں کے مسائل ہیں۔ بے شک ہم سب سے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر خود بھی عمل کریں، انہی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی یہ تعلیمات پہنچائیں۔ خود اتنا اچھے طریقے سے عمل کریں کہ اس کا اثر دوسرے لوگوں پر ہو، جیسا کہ اس انگریز تاجر کے ساتھ ہوا۔ امید ہے دوستوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔